اللہ 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 اللہ۔ سب سے پہلے میں دو شعر سنا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ کو لگے کہ ہماری بھی دل کی خواہش یہی ہے تو سب مل کے آمین کہیے گا، کہیں گے انشاءاللہ۔ سنیے شعر۔ جس میں ایمان کھلا لی ہو سینہ دے دے، آمین تو کہو۔ جس میں ایمان کی لالی ہو سینہ دے دے، مجھ کو اے مالک و مختار مدینہ دے دے، مجھ کو اے مالک و مختار مدینہ دے دے، اور سب کو تو نے سب کو تو نعمت کونین عطا کر یا رب، میرے دامن میرے دامن میرے دامن محمد، میرے دامن میں محمد کا پسینہ دے دے، میرے دامن میں محمد کا پسینہ دے دے۔ اور حج کا موسم ہے، اس مناسبت سے یہ شعر کہ رمز کچھ اور نہیں مانگ رہا ہے یا رب۔ اس سے پہلے ایک شعر رہ گیا، رمز کچھ اور نہیں مانگ رہا ہے یا رب، کم سے کم روح مدینہ تو پہنچ جائے میری۔ ہے تمنا، لوگ جاتے ہیں چھوڑنے جاتے ہیں تو جانے والوں کو دیکھ کر دل بھی قرار ہوتا ہے کہ کاش وہ دن ہماری زندگی میں بھی آئے کہ آج ہم لوگوں کو چھوڑنے کے لیے ریلوے اسٹیشن تک ایئرپورٹ تک جاتے ہیں، وہ دن ہمارے لیے بھی آئے کہ ہم بھی جائیں اور کوئی ہمیں چھوڑنے آئے۔ کم سے کم روح مدینہ تو پہنچ جائے میری، مجھ کو مرنے
مجھ کو مرنے کے لیے حج کا مہینہ دے دے، مجھ کو مرنے کے لیے حج کا مہینہ دے دے، جس میں ایمان کی لالی ہو سینہ دے دے۔ محترم دوستو، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہماری بستی میں علماء کرام تشریف لائے، اور آپ بھی مبارکباد کے قابل ہیں کہ ظہر کے بعد سے مسلسل جو جتنی مجلسیں ہوئی ہیں آپ حضرات نے اس میں شرکت کی۔ یہ اور بات ہے کہ عاشقوں کا جلوس اب آیا ہے۔ عاشقوں کا جلوس، چونکہ معشوق بعد میں آیا ہے نا، تو عاشق اب آئے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کے آنے کو، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اور یہ خانقاہی مجلس، یہ سلسلہ نقش بندیہ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ یہ علماء کرام کا کچھ اتنا وقت نکال کے، اتنا سفر کر کے کیوں آتے ہیں ہماری بستی میں؟ ان کو اور کام نہیں ہے؟ اتنا کام ہے کہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ ناقدرے لوگ ہیں نا، ہمیں قدر نہیں ہے۔ اتنے اہل علم حضرات ہماری بستی میں آتے ہیں۔ علم کی مناسبت سے صرف ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں آپ کو۔ یہ قرآن کی حفاظ، قاری، عالم، جس کے سینے میں قرآن ہے، حدیثیں ہیں۔ ہم نے جب میں حافظ ہوا تھا تو یو پی میں ایک جگہ ہے دلدار نگر، جہاں جماعت گئی ہوئی ہے، وہاں کے ایک بہت بڑے عالم آئے تھے ہمارے دستار بندی کے لیے جب میں حافظ بنا تھا بہار میں، پٹنہ میں۔ تو وہاں حافظ کو بھی دستار بندی کی جاتی ہے، تو وہاں دستار بندی کرنے جب آئے تھے تو قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت بتاتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا۔ وہ یہ کہا تھا کہ یہ دینی مدارس اور دینی مکاتب جہاں قرآنی تعلیمات دی جاتی ہیں، ان قرآن کے علم کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے یہاں اتنا بلند ہے کہ یہ مدرسے اور مکتب میں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، پارہ عام پڑھنے والے، جو صورتیں یاد کرتے ہیں، جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں، کسی قبرستان سے صرف ایک مرتبہ گزر جائے، کچھ نہیں پڑھا انہوں نے۔ یہ قرآن پڑھنے والے طلبہ کی اہمیت ہے کہ صرف کسی قبرستان سے ایک مرتبہ گزر جائیں تو مولانا نے فرمایا کہ 40 دن تک پورے قبرستان کے مردوں کا عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو جب ایک قرآن پڑھنے والے کا یہ مقام ہے تو جو قرآن سکھاتے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن ہے، حفاظ ہیں، عالم ہیں، اور وہ ہماری بستی میں آئیں تو بستی میں کیا عالم ہوگا۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں حضرت قاری صاحب کا اور ان کے تمام رفقا کا، جنہوں نے وقت نکال کر، قربانی دے کر جو یہاں تشریف لائے اور آج ہماری اس کساڑ آواز کو نورانی، عرفانی بنا دیا اور اتنی خوبصورت مجلس لگوائی، اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کے آنے کو بھی قبول فرمائے، اور ان کے تمام رفقا جو ان کے ساتھ آئے بھی، مولانا ثاقب صاحب آئے تھے اور مفتی عارف صاحب، اور دوسرے کون ہیں، سلمان، مولانا حذیفہ صاحب نندربار سے، اور بھی بہت سارے علماء کرام آئے ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، ان کے علوم سے ہمیں فیضیاب فرمائے۔ اور آج جو یہ مجلس لگی ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ بھائی تھوڑی سی بات ہو گئی، ہم نے کسی نے سنا دیا، ہم نے سن لیا، نہیں، بہت لاپرواہی میں زندگی گزر گئی۔ اب ایک عزم کر کے لے کے جائیں آج کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ جو کچھ علماء کرام نے ظہر سے ہمیں نصیحتیں دی ہیں،
ہمارے بیمار دل کی دوائی جو بتائی گئی ہے، تشخیص کی گئی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم عملی زندگی میں لائیں گے۔ اگر اس جذبے کے ساتھ ہم جائیں گے یہاں سے اور اپنی عملی زندگی میں ان جو باتیں ہم نے ظہر کے بعد سے سنی ہیں اور ابھی عشاء تک سنیں گے قاری صاحب کے مبارک زبان سے، تو ان تمام باتوں پر اگر ہم عمل کرنے والے بنیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا قابل قبول ہوگا، قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے یا چلو آج چھٹی کا دن تھا کہیں نہیں گئے، قاری صاحب آ رہے ہیں چلو ذرا مجلس میں شرکت ہو جائے گی، تو ایسی نیت نہ رکھیں۔ نیت یہ رکھیں کہ انشاءاللہ جو بھی سنیں گے اس پر ہم عمل کریں گے۔ میں اپنی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے اور تمام کوساڑ والوں کی طرف سے، خاص طور سے حضرت قاری صاحب کا اور تمام رفقا کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اور اسی طریقے سے آج کے پروگرام کے ترتیب دینے میں جو خدمات ہیں ان کے کرنے میں جتنے حضرات کوساڑ آواز کے ہمارے نوجوان ساتھی، ذمہ دار ساتھی، اپنے جماعت کے جو احباب ساتھی ہیں، مسجد وار جماعت کے ساتھی، اور جتنے لوگوں نے، جتنے دوستوں نے، نوجوانوں، بچوں نے، سب نے محنت کی ہے اور قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس محنت کے نتیجے میں دونوں جہان میں ان کو مالا مال فرمائے اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اور اسی طریقے سے قاری صاحب سے بھی درخواست ہے اور پیشگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خاص طور سے ہمارے آواز میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا نصیب فرمائے۔ اب شکریہ کے طور پر 2 مصرع پڑھ کے قاری صاحب آپ کو یہ ایک دم اچانک ہی بن گیا ہے، اچانک ہی بن گیا ہے اور ایسی جگہ بنا ہے یہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ سماعت کریں، آج کے مجلس کے مناسبت سے ہے یہ شعر، 2 ہی مصرع ہے، زیادہ نہیں ہے سجی بزم یہ خانقاہی، نقش بندی کی شمع جلائی، سلسلے نقش بندی سے ہے سجی بزم یہ خانقاہی، نقش بندی کی شمع جلائی، کرنے بیمار دل کی صفائی۔ ہم سب روحانی بیمار ہیں، گناہ کرنے کی بیماری، بد نظری کی بیماری، جھوٹ بولنے کی بیماری، بہت ساری بیماریاں ہیں۔ انشاءاللہ وہ بڑے ڈاکٹر صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، سرجن صاحب، وہ بتائیں گے بیماری ہم کو کیا ہے اور اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ ہے سجی بزم یہ خانقاہی، نقش بندی کی شمع جلائی، کرنے بیمار دل کی صفائی، قاری احمد علی آ گئے ہیں، کرنے بیمار دل کی صفائی، قاری احمد علی آ گئے ہیں۔ اور یہ شعر دل سے مشکور و ممنون ہیں ہم، کیا کہیں کتنے مسرور ہیں ہم، دل سے مشکور و ممنون ہیں ہم،
کیا کہیں کتنے مسرور ہیں ہم، لے کے بیمار دل کی دوائی، لے کے بیمار دل کی دوائی، قاری احمد علی آ گئے ہیں، لے کے بیمار دل کی دوائی، قاری احمد علی آ گئے ہیں۔ اب بلا تمہید میں حضرت قاری صاحب سے درخواست کروں گا، اور معذرت کے ساتھ کہ بہت زیادہ وقت میں نے لے لیا، اب قاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ ہیں اور آپ کے عشاق ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دینے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بہت ہی مکرم اور مفضل اور مبجل علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بڑی خوشی کے ساتھ آج یہاں آنا ہوا کہ خانقاہی سلسلہ، اور وہ بھی سلسلہ نقش بندیہ میں اللہ نے ہم سب کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ تقریباً ہر 3 مہینے 4 مہینے پر ایک پروگرام ہوتا ہے، اتوار کے روز ہوتا ہے۔ مجھے برابر یاد ہے سب سے پہلا یہ پروگرام موٹی نرولی مدرسہ فیض سلیمانی میں ہوا، اس کے بعد میں سورت کی ایک سردار مارکیٹ کی مسجد میں ہوا، پھر سورت کی کالی پل مسجد میں ہوا، پھر یہ کوساڑ میں ایک مرتبہ پہلے ہوا، اب یہ دوسری مرتبہ ہونے جا رہا ہے، بلکہ مکمل ہونے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گا اس موقع پر میرے شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم کا، کہ جن کا حکم، جن کا اشارہ اس مجلس کے کرنے پر ہوا، اور میرے شیخ شاید مولانا حذیفہ صاحب آپ نے نہیں سنا ہوگا، میرے شیخ جو ہے وہ فرانس میں رہتے ہیں، تقریباً ہر ایک دن چھوڑ کر ہماری باتیں ہوتی ہیں، اور کئی مرتبہ انہوں نے کچھ کہا کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، تو میرے جیسا نالائق یہ پوچھتا رہتا، حضرت کرنا ہے، ضروری ہے کرنا؟ کبھی اتنے پیار سے آنکھوں میں آنسو لے کر فرماتے، میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے رسول کا حکم آیا ہوا ہے۔ اسی کی کڑی یہ مجلس بھی ہمارے سامنے ہے، اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے۔ ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ ہم کو بھی ان کا فیض عطا فرمائے۔ ہم تو بہت نالائق ہیں، میں اکثر حضرت کو کہتا ہوں بہت گنہگار ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کا فیض ہم پر آتا ہے، باقی اللہ کے ولیوں کا بڑا عجب کمال ہوتا ہے۔ میرا جب فرانس جانا ہوا اور انہی کی ملاقات کے لیے گیا، بلکہ انہی کی دعوت پر گیا، انہی کی ٹکٹ پر گیا، انہی کے گھر پر گیا، انہی کی خانقاہ میں گیا، جب میرا فرانس جانا ہوا تو ماشاءاللہ ان کا گھر، مولانا حذیفہ عقل حیران ہو جائے، اتنا لمبا چوڑا جیسا کوئی محل ہے۔ تو میں سوچنے لگا کہ میرے شیخ کا اتنا بڑا مکان اور اتنا اجلا مکان، اور فرانس کے اندر اتنا اونچا مکان، لیکن جب وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے، اللہ کی قسم داخل ہوا کچھ اور ارادے سے، نکلا تو کچھ اور ارادہ تھا۔ جب میں اندر پہنچا تو دیکھا ماشاءاللہ بڑی لمبی چوڑی چارپائی رکھی ہوئی ہے۔ مجھے کہا قاری صاحب کیا سمجھتے ہو، یہ چارپائی پر میں آرام کرتا ہوں؟
یہ چارپائی پر میں آرام کرتا ہوں. میں نے کہا جی حضرت جب چارپائی لگی ہے تو آپ اسی چارپائی پر, اتنا بڑا پلنگ لگا ہوا اسی پر آرام کرتے ہوں گے. تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا تقریباً 25 سال ہو گئے میں یہ چارپائی پر سویا نہیں ہوں. اور پھر انہوں نے چارپائی کے نیچے سے ایک چٹائی نکال لی. جب انہوں نے دیکھا میں تو حیران ہو گیا. کہا کیا ہمارے نبی چٹائی پر نہیں سویا کرتے تھے؟ وہ چٹائی نکالی اور ایک عجب تکیہ نکالا جو کھجور کی چھالوں میں بھرا ہوا تکیہ تھا. وہ تکیہ نکالا اور آپ سب کو معلوم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے مبارک ہے اس کی تصویر ملتی ہے. انہوں نے اسی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک تیار کروائے. مجھے کہا یہ تکیے پر سر ہوتا ہے اور یہ نالین مبارک میں اپنے سینے پر رکھتا ہوں. ایسا لگتا ہے حضور کے قدموں کا فیض میرے سینے میں اترتا چلا جاتا ہے. تو چٹائیوں پر سونا, کھجور کی چھالوں والا تکیہ ہونا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کی تصویر اور اس کے مانند جوتا بنا کر اپنے سینے پر رکھنا. تو جب میں اندر داخل ہوا تو معاملہ کچھ اور تھا, اور جب باہر نکلا تو میں سوچنے لگا اللہ ہم کب ایسے ولی بنیں گے؟ اللہ ہمیں کب اپنی معرفت عطا کرے گا؟ کب اللہ ہم کو سدھرنے کی توفیق دے گا؟ میرے پیارو, یہ اللہ کے ولیوں کی بڑی عجیب اور نرالی شان ہوتی ہے. آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہی ہے. آمین کہو, اللہ میرے کو اور آپ کو ولی بنا دے وے, اللہ ہم کو ولی بنا دے وے. میرے پیارو, آج ظہر سے آپ لوگ جمع ہے, یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ لوگ جمع ہے. اور ہمارے بہت ہی پیارے بیٹے حضرت مولانا عارف صاحب جو ہمارے مدرسہ فیض سلیمانی کے شیخ الحدیث ہے, انہوں نے یہ پورا پروگرام مرتب کیا. آپ نے ان کی باتیں بھی سنی, ہمارے پیارے بیٹے مولانا حذیفہ نندربار کی باتیں بھی سنی, مولانا مجیب اللہ صاحب کی باتیں بھی سنی, ہمارے بیٹے مولانا ثاقب صاحب کی باتیں بھی سنی, اور آپ نے کچھ نماز وغیرہ کی مشق بھی کی. میں اپنے بہت ضروری کام سے ہتوڑا گاؤں میں چلا گیا تھا, پھر وہاں سے مجھے امبولی جانا پڑا, پھر تھکا تھکایا یہاں پر کوساڑ میں آیا ہوں. میرے پیارو, ان سب کے بارے میں نے ابھی معلومات لی کہ مولانا حذیفہ نندربار صاحب دامت برکاتہم نے کیا نصیحتیں کی, مولانا عارف صاحب نے کیا نصیحتیں کی, مولانا ثاقب صاحب نے کیا نصیحتیں کی, اور مولانا مجیب اللہ صاحب دامت برکاتہم نے کس طرح محنت مشق کروائی. اب میں اور ہم نے قاری ولی اللہ کو بھی ابھی سنا ماشاءاللہ. اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج جو بیان کروں گا یہ اپنی مرضی کا بیان نہیں کروں گا. میں نے 2 دن پہلے حضرت شیخ, میرے شیخ کو جن کا نام ہے حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم, دعا کرو اللہ ان کی عمر میں بہت برکت عطا, اللہ ان کو بہت تندرستی عطا فرمائے, اللہ ان کو بہت صحت اور شفا عطا فرمائے. کئی بزرگان دین جو ان کے ہاتھ پر بیعت ہے, خود انہوں نے مجھ سے کہا اور کتنی, وہ ایک زمانے میں فیکس آتے تھے تو وہ فیکس بھی میرے پاس آتے تھے. کتنے لوگوں نے کہا کہ, اور میں اپنا واقعہ نہیں سناؤں گا, وہ اللہ ہی جاننے والا, لیکن کتنے لوگ جو ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ گئے اور حضرت نے بتایا جاؤ روضہ مبارکہ کے پاس جاؤ اور روضہ مبارکہ کے پاس جا کر یہ وظیفہ پڑھ لینا. کہتے ہم نے وہ وظیفہ پڑھا اور مراقبہ کیا, ہم نے آنکھیں بند کی, کہا آنکھیں بند ہو گئی, پیارے نبی کا چہرہ ہم کو نظر آنا شروع ہو گیا. آپ کو ایک میرا عجیب واقعہ سنا دوں میرا ایک عجیب واقعہ جس میں یہ ہمارا شاہ نواز بھی میرے ساتھ میں تھا. ہم عمرے پر تھے. آپ کو معلوم ہوگا جب عمرے میں ہم جاتے ہیں اور جب مدینہ منورہ جاتے ہیں, اور اس سے بڑا خوش نصیب معاملہ نہیں ہوتا جب ہم نبی کے روضہ مبارکہ کے سامنے جاتے ہیں. ہم نبی کی قبر مبارک کے سامنے جا کر السلام علیکم یا رسول اللہ السلام. آپ کو معلوم ہے جب ہم پہلی رات میں گئے, یہ شاہ نواز ہمارے ساتھ میں تھا, ہم پہلی رات میں گئے اور تقریباً رات کے 1 یا 2 بجے ہوں گے, پولیس آئے اور ہم کو ہٹا دیا, جاؤ. حالانکہ وہاں اتنی بھیڑ نہیں تھی, میرے خیال سے 50 آدمی تھے. 50 آدمی کا ہونا کوئی بھیڑ بھاڑ والا معاملہ نہیں ہوتا. جہاں 50 لاکھ لوگ جاتے ہو وہاں 50 آدمی کا ہونا کوئی, لیکن ہم کو ہٹا دیا پولیس نے. پھر اس کے بعد میں ہم دوسرے دن ظہر کے بعد گئے, ظہر کے بعد بھی پولیس نے ہم کو ہٹا دیا. میں اور یہ ہمارا بیٹا شاہ نواز, میں نے کہا کچھ نہ کچھ معاملہ ہے, ہمیں حضرت سے بات کرنا چاہیے. میں نے وہیں سے حضرت والا دامت برکاتہم میرے شیخ کو فون کیا. میں نے کہا 2 مرتبہ ہم سے ایسا ہوا, کہا درود شریف پڑھو, اللہ سے معافی مانگو, درود شریف پڑھو, اللہ سے معافی مانگو, درود شریف پڑھو, اللہ سے معافی مانگو. اور اتنے پیار سے فرمایا کہ وہ جو
باب بلال ہے نا، باب بلال، وہاں آج عصر کی نماز کے بعد کھڑے ہو جانا، مغرب سے پہلے وہاں کھڑے ہو جانا۔ اب میں اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں باب بلال کے پاس کھڑا ہو گیا کیونکہ حضرت کا حکم تھا، کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا سب آ رہے جا رہے، اور مغرب کو شاید میرے خیال سے 5 منٹ باقی ہے، اذان کا وقت گویا قریب ہونے جا رہا ہے۔ اور میں اپنے ساتھیوں، میرے ساتھی بھی کہتے ہیں قاری صاحب یہاں کھڑے ہو کر کیا کریں گے، چلو صفیں لگ رہی، ہم آگے بڑھے۔ میں نے کہا بھائی میں کھڑا ہوں، جس کو جانا ہو چلے جاؤ، جس کو رکنا ہو رک جاؤ۔ تو ساتھی سب رکے۔ ایک پولیس آیا، وہی پولیس جو ہم کو دھکے مارتے تھے نا، ہم چہرہ نہیں معلوم، مجھے ایک اور پولیس آیا اور آ کر کہتا ہے، اس نے اچانک ایک ایسا جو پلاسٹک رکھا ہوا تھا وہ اٹھایا اور ہم کو کہا آؤ یہاں پر آ کر بیٹھ جاؤ۔ ہم جیسے پہنچے اللہ کے رسول کے روضہ مبارکہ کے سامنے بیٹھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے سامنے بیٹھے، بہت روئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مغرب کی نماز ادا کی ہم نے، وہیں پر عشاء کی نماز ادا کی۔ عشاء کی نماز کے بعد جب ہم اٹھنے لگے تو وہی پولیس آیا، کہنے لگا وقت پورا نہیں ہوا ہے اور بیٹھے رہو یہاں پر۔ اور تقریباً ہم 1 گھنٹہ بیٹھے، پھر وہ خود پولیس ہمارے پاس آیا، کہتا ہے جاؤ تمہارا کام ہو گیا چلے جاؤ۔ میرے پیارو، یہ اللہ یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ کمال اللہ کے ولیوں کا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کا عجب معاملہ ہوتا ہے، عجب معاملہ ہوتا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ابن ثابت، بولو کون؟ ابن ثابت رحمت اللہ علیہ۔ ہر سال یہ حج کا موسم ہو، وہ مکہ مدینہ دعا کرو اللہ ہم کو بھی حج بیت اللہ نصیب فرمائے، ہر سال جائے۔ ایک سال بہت بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہو گئے کہ فالج کا اثر ہوا، یعنی پیرالائز کا اثر ہو گیا، تو نہیں گئے، کیونکہ اب پیرالائز والا آدمی کہاں بصرہ کے رہنے والے اور کہاں مدینہ منورہ حج میں جانا، تو یہ سال نہیں گئے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ کے سوئے تھے، عرفے کا دن تھا، عرفے کا دن تھا، ظہر کی نماز کے بعد سوئے تھے، کہتے ہیں کہ خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ وہ ابن ثابت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں چوکا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے گھر پر آئے، آپ میرے گھر پر آئے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارے اتنے سال تم ہمارے پاس آتے تھے، 1 سال بیمار ہو گئے تو کیا میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا؟ میرے پیارو، یہ سب کہنے کی باتیں رہ گئی ہے، کب ہماری زندگی میں سدھار آئے گا؟ اس لیے میں اس وقت جو آیا ہوں نا، پوچھ کر آیا کہ میرے شیخ سے پوچھ کر آیا آپ بتائیں کیا بات کرنا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وقت زیادہ مت لینا، 4 باتیں کر لینا۔ پہلی بات یہ کہہ دینا کہ لوگ قرآن پاک سے وابستہ ہو جائے۔ ہم نے قرآن کو بہت پیچھے چھوڑا ہے، قسم اللہ کی بہت پیچھے چھوڑا، حالانکہ اللہ کی قسم کھا کر کہو قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے، میں نے بولو نا قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، صبح دوپہر شام رات، صبح دوپہر شام رات، ارے ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، ہم میرے پیاروں عرصہ گزر جاتا ہے، ہم کو یاد نہیں پڑتا کبھی آدھا گھنٹہ میں قرآن پاک لے کر بیٹھا ہوں، یا میں اپنا قرآن لے کر کے بھائی ہمارا موبائل جو ہے نا، موبائل خراب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ٹینشن میں، ارے ہماری بیوی کا موبائل خراب ہو جائے نا، اور ہم نے اگر بیوی کا موبائل نہیں بنایا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ڈانٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ میرا موبائل کی طرف دیکھو، میں اس کے بغیر ادھوری ہو گئی ہوں۔ ہم لوگ موبائل کے بغیر ادھورے ہو جاتے۔ کاش کوئی مسلمان ہوتا جو کہتا میں تلاوت نہیں کرتا تو میں ادھورا ہو جاتا ہوں، میں پورے دن میں، ہم لوگ یہاں بیٹھے، میں ہم اتنا بے شرم ہے، پورا دن گزر جاتا، ہمیں سب کام کرنے کا ٹائم ہے، حساب کتاب کرنا ہے، دکان چلانا ہے، کاروبار کرنا ہے، نوکروں سے بات کرنا ہے، خادموں سے بات کرنا ہے، اپنے سیٹ سے بات کرنا ہے، سب چیز کا ہمارے پاس کام ہے، اپنا موبائل کا کام ہے، بیوی کا کام ہے، بچوں کا کام ہے، ہمارے پاس نہیں فرصت ہے، تو قرآن پاک کے لیے کوئی فرصت نہیں ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیاروں؟ آج جو ہم آئے ہیں نا، یہ مت کہو کہ قاری احمد علی کا بیان سننے آئے، یا مولانا حذیفہ کا، یا مولانا ثاقب کا، یا مولانا عارف کا، یا مولانا مجیب اللہ کا، یہ کہو کہ آج میں اللہ سے توبہ کرنے کے واسطے آیا ہوں، اور کچھ نہیں تو روزانہ 15 منٹ میں قرآن پاک پڑھوں گا انشاءاللہ۔ حالانکہ یہ سلسلہ نقشبندیہ میں
یہ قاعدہ بنا ہوا ہے کہ جو سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہو جاوے اس کو کم از کم آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا چاہیے. لیکن کوساڑ آواز اور ہماری مجبوریاں اور ہمارے حالات کو دیکھ کر میں کہتا ہوں میرے پیارو 15 منٹ روزانہ اللہ کا واسطہ میرے دوستو بولو قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ. اللہ کی قسم قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے میرے دوستو. آج یہ قرآن پاک کی ہم کو قدر ہی نہیں ہے, ہم کو قدر نہیں. آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور ایک جماعت آ رہی ہے, اور وہ جو جماعت آ رہی ہے وہ ایمان والے نہیں ہے, اور وہ جو جماعت آ رہی ہے نا اس جماعت کے سردار کا نام قیس. بولو کیا نام ہے؟ قیس ہے. وہ کیوں آ رہے؟ اصل میں وہ جو جماعت آئی تھی نا مدینہ میں وہ کاروبار کے سلسلے میں آئی تھی. ان کو وہ کھجور کے باغات کا کاروبار کرنا تھا, کھجور کا کاروبار کرنا تھا. لیکن وہ جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ سنا ہے یہاں کوئی محمد نام کے ہیں, بولو صلی اللہ علیہ, اور یہ بھی سنا ہے کہ ان کی زبان بہت اچھی ہے. کیا عربی زبان کی فصاحت, بلاغت, سلاست, طلاقت, کیا عربی بولتے, عقل حیران ہو جائے. اور وہ جو جماعت آئی تھی نا ان میں ایک جوان تھے جو ان کے سردار تھے, نام میں نے آپ کو بتایا, کیا نام؟ وہ بھی عربی زبان اور عربی زبان کے گرامر کے بہت ماہر تھے, عربی زبان, اور وہ بھی ادیب تھے, عربی زبان کے پروفیسر جیسے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب آئے اور ہمارا سب کھجور کے باغات کا جو کام تھا وہ ہو گیا, بزنس کا کام ہو گیا, چلو محمد کو ملے. اور وہ قیس کیا کہتے, میرے کو تو ملنا ہے تاکہ آج میں دیکھوں میری عربی اچھی ہے کہ ان کی عربی اچھی ہے, میری زبان میں فصاحت اور بلاغت ہے یا ان کو زیادہ عربی زبان آتی ہے. معلوم ہے یہ لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کوئی ایمان والا نہیں تھا, آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کر وہ قیس سامنے بیٹھ گئے اور پہلا جملہ کیا کہا معلوم, ہم تو کاروبار کے سلسلے میں آئے, آپ کا نام سنا تو آئے, اور ہم نے یہ بھی سنا کہ آپ عربی بہت اچھی بولتے ہیں, آپ کے پاس عربی فصاحت, بلاغت, سلاست, طلاقت سب ہے, اور آپ عربی کو بہت اچھے انداز میں, یعنی یہاں کوئی ایسی عربی نہیں بولتا جیسے آپ بولتے ہیں. اور وہ قیس نے کہا میں بھی ویسا ہی ہوں, میں بھی بہت اچھی عربی جانتا ہوں, تو آج ذرا ہمارا مقابلہ ہو جائے, میں اچھی بولوں. ہمارے نبی روئے, اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کون مہربانی والا ہوگا. روئے اور روتے روتے کیا کہا, مجھے نہیں آتا, مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا, مجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا. بولو سبحان اللہ. تو صحیح میں بتاؤ قرآن نے کہا کہ نہیں کہا کہ میرے نبی نہ آپ کو لکھنا آتا ہے نہ آپ کو پڑھنا آتا ہے, لیکن اللہ نے آپ کو علم کا سمندر بنایا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا قیس تمہاری عربی بولو, میرے کو نہیں آتا, نہ لکھنا آتا پڑھنا. تو کہا پورے مدینے میں ہم نے سنا نا کہ آپ کی عربی بہت اچھی ہے. اس وقت ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, فرمایا وہ عربی میری نہیں ہے, زبان میری ہوتی ہے, کلام تو اللہ کا ہوا کرتا ہے. تو وہ قیس کے کان اور کھڑے ہو گئے, کہا جو بھی ہو ہم کو سناؤ تو صحیح. آپ میرے پیارو آپ میرے ساتھ پڑھو گے نا, وقت بہت کم ہے, جلدی جلدی پڑھو گے نا. ہمارے نبی نے جو سنانا شروع کیا, کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنانا شروع کیا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان كلا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہمارے نبی یہاں تک پہنچے تو ہمارے نبی کو لگا کہ کسی نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا. ہمارے نبی نے یوں آنکھیں اٹھائی تو دیکھا وہ قیس پورا چہرہ ان کا آنسو سے بھرا ہوا تھا. ہمارے نبی نے فرمایا تم تو رو رہے ہو. ما هذا کلام البشر, میں عربی بہت جانتا ہوں
لیکن آپ کے پڑھنے نے بتا دیا زبان آپ کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تو اب کیا کرنا؟ اعد علیہ، ایک بار اور سنا دینا، ایک بار اور سنا دینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر الرحمن سے شروع کیا اور یہاں پر آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ایسا لگا جیسے وہ پانی کے بغیر مچھلی کیسے تڑپتی ہے، ویسے قیس اور ان کے ساتھی تڑپ رہے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ ایک بار اور سنا دیجئے۔ ہمارے نبی نے جب تیسری مرتبہ سنائے اور جب اس آیت پر آئے بولو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی قسم ہمارے نبی رو رہے، صحابہ رو رہے، وہ رو رہے، اور وہ قیس کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی مجھے معاف کر دینا، اب تو ہاتھ بڑھا کر مجھے کلمے کی دولت سے مالا مال کر دے۔ میرے دوستو وہاں قرآن سنتے تھے اور دل مچل جاتا تھا اور ایمان قبول کر لیتے تھے۔ آج ہم نے کتنا امام کا قرآن سنا، ہمارے گھر میں کتنا قرآن رکھا ہوا ہے، کیوں وہ قرآن ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتا؟ کیوں قرآن ہمارے دل کو نہیں جھنجھوڑتا؟ کیوں وہ قرآن ہمیں نہیں کہتا کہ تو غلط کر رہا ہے، تو جو موبائل پر بیزی ہے وہ غلط ہے، تو زنا کرتا نا موبائل پر، تو چوری کرتا، تو ویاج کا کاروبار کرتا، تو چغلی کرتا، جھوٹ بولتا، تہمت لگاتا۔ ارے وہ ماں، جس ماں نے ہمیں کیا نہیں دیا، کیا نہیں دیا میرے پیاروں، کتنے زمانے تک ماں نے ہم کو پیٹ میں رکھا، کتنی تڑپتی ہوگی وہ ماں۔ یہ تو آج کا زمانہ ہے کہ ہم نے اپنی بیوی کو بڑی سہولتیں دے دی ہے، بھائی پریگننٹ ہے آرام کرے گی، ماں کے گھر جانا، ماں کے گھر جا، میرے گھر رہنا، میرے گھر رہ، ہم نے ہاسپٹل میں تیرا نام لکھوا دیا، ہم نے یہ مہینہ طے کر دیا۔ کیا ہمارے زمانے میں ہماری ماں کو یہ سہولتیں ملی؟ ہم پیٹ میں ہوتے تھے، ماں کپڑے بھی دھوتی تھی، ماں برتن بھی مانجتی تھی، ماں گھر میں جھاڑو بھی دیتی تھی، ماں ایک طرف اپنا پیٹ پکڑتی تھی جب دھڑکن آتی تھی۔ لیکن وہی ماں آج ہم کو زہر لگتی نا۔ ہمارے پاس قسم کھا کر بولو جتنا ٹائم ہم موبائل کو دیتے، چلو میں نے مانا 24 گھنٹے میں آپ 3 گھنٹہ موبائل کو دیتے ہوں گے، کیا اس کا آدھا ٹائم 1.5 گھنٹہ ہم نے ماں کو دیا؟ اس سے بھی کم کر دو، کیا آدھا گھنٹہ ہم نے ماں کو دیا؟ ارے میرے پیارو، ہمارا ابا جو جنت کا دروازہ ہے، جنت کا، کب سے ہم نے جنت کا دروازہ توڑ دیا ہے؟ مولانا حذیفہ صاحب دیکھنے میں آتا ہے ایک باپ گھر میں بیٹھا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے باپ آتا ہے، ہمارا ابا آتا ہے گھر میں بیٹھا ہے بیچارہ، عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہے اور صوفے کے اوپر بیٹھا ہے، ہاتھ میں تسبیح نکال رہا ہے یا کچھ کام کر رہا۔ بیٹے کا انٹر ہونا یا ہمارے جوان بچوں کا انٹر ہونا، عشاء پڑھا نہیں پڑھا اللہ کو بہتر معلوم، لیکن ہاتھ میں موبائل ہوگا، گھنٹی بجائے گا، دروازہ کھلے گا، پھٹ پھٹ موبائل لے کر ہلو ہاں ٹھیک ہے ایسا ویسا، اے چلا ادھر گیا ادھر گیا، چلا گیا۔ وہ باپ سوچتا ہے اس لیے پیدا کیا تھا نا تجھے، تو بیمار ہوا تھا تو یہ باپ لے کے دوڑا تھا، گود میں لے کے دوڑا تھا، کبھی تیری پیشانی کو بوسا دیتا تھا، کبھی تیرے گال کو بوسا دیتا تھا۔ ارے نہ کرتا باپ کی کچھ خدمت نہ کرتا، کم از کم اتنا تو پوچھتا ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے، اتنا تو پوچھا ہوتا ابا آپ نے دوا پی کے نہیں پی، اتنا پوچھا ہوتا ابا آپ کو ڈائبٹیز ہے یا پریشر ہے یا اللہ نہ کرے کچھ نہیں ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نہیں، چلا گیا پھٹ پھٹ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ باپ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا اور وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ میں اس کے جنت کا دروازہ تھا، اس نے مجھے توڑ دیا، اللہ تو اس کو بھی توڑ دینا۔ کیا کریں گے میرے پیارو، کیا کریں گے؟ کیا ہماری زندگی، اللہ کی قسم یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی ہمارا ایمان ہے؟ یہ کوئی ہمارا اسلام ہے؟ اس لیے آج دیکھو پہلی بات پر آ جاؤ سب لوگ، پہلی بات پر آ جاؤ، بولو انشاءاللہ آج سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ نہیں آتا ہے قرآن پاک 15 منٹ، جو میں نے 15 منٹ کہا بھائی اگر آتا ہے تو پڑھیں گے، نہیں آتا ہے تو 15 منٹ سیکھیں گے۔ اور اللہ کا کرم ہے ہم جو علاقے سے آئے، یہاں مجھے معلوم ہے احمد آباد سے بھی لوگ آئے ہیں اور بوڈیلی سے بھی ہمارا یہ عباد اللہ آیا ہوا ہے، اور بھی بہت جگہ سے، بروڈا سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ہر علاقے میں الحمدللہ آپ کو مسجد کا امام بہترین ملے گا، آپ کو قرآن پاک پڑھنے والا بہترین ملے گا، جاؤ نا اس کے پاس جاؤ۔ اگر ہم اپنا جوتا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں اور 400
500 और 1000 रुपया देते हैं, वो मौलाना को कह दो मौलाना मैं आपको महीने का 200 रुपया दूंगा, लेकिन मौलाना मेरे को 15 मिनट से कुरान सिखा देना। अरे मेरे प्यारो, अगर सूरह फातिहा भी सही कर ली तो अल्लाह जन्नत नसीब कर देगा। आपको मालूम है सूरह फातिहा कुरान करीम में कैसी सूरत है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान से बहुत सारी किताबें आई, 104 किताबें आसमान से उतरी। कितनी? वो तो हमारे जबान पर 4 किताबें नहीं, आसमान से उतरने वाली किताबें बोलो कितनी है? 104 है। कुछ हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सहीफे उतरे, कुछ हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सहीफे उतरे, कुछ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सहीफे उतरे। उन सारे सहीफों को मिलाओ और बड़ी बड़ी किताबों को मिलाओ तो 104 है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान से अगर तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आती है, और अगर इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आती है, और अगर ज़बूर हजरत दाऊद पर आती है, लेकिन हमारे नबी फरमाते मेरे पास जो सूरह फातिहा है, वो सूरह फातिहा एक पल्ले में रखी जाए तो मेरा पल्ला झुक जाएगा, सारी किताबों का पल्ला ढीला हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरे प्यारो, सूरह फातिहा में क्या, आपको एक बात बताकर बात खत्म करेंगे, कुरान सही करेंगे इंशाअल्लाह। एक सहाबी जिनका नाम है हजरत अबू सईद, साथ में बोलो, पूरा नाम है हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुआ क्या, ऐसे ही मेरे ख्याल से सुबह का कुछ वक्त होगा, हमारे एतबार से सुबह 8, 9, 10 बजे का कुछ वक्त होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में, बोलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद, साहबा किराम बैठे हुए, हजरत अबू सईद आए, मस्जिद में आए। अब जाहिर बात है जो टाइम पर आए हैं, जो मैंने आपको बताया, उसमें कोई नमाज का टाइम, न फजर, न जोहर, न असर, न मगरिब नहीं। अच्छा, हजरत अबू सईद आए, मालूम नहीं उन्होंने अल्लाह के रसूल को देखा या नहीं देखा, लेकिन उन्होंने इरादा किया होगा कि अभी अभी मस्जिद में आया, 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लूं। भाई क्या पढ़ना चाहिए मस्जिद में आवे तो? नफल तहियतुल मस्जिद, या चलो वजू किया तो तहियतुल वजू। मतलब है कि मतलब खुलासा है कि हजरत अबू सईद नफल नमाज में अल्लाह अकबर खड़े हो गए। वहाँ हमारे नबी बैठे हैं, हमारे नबी ने वहीं से आवाज दी, ताल या अबा सईद, अबू सईद आओ। अबू सईद कैसे आएंगे, वो क्या कर रहे? आवाज आई कान में कि अल्लाह के रसूल मुझे बुला रहे, लेकिन आप तो नमाज में थे। थोड़ी देर के बाद फिर हमारे नबी की आवाज आई, ताल या अबा सईद, अबू सईद आओ। हज़रत अबू सईद रुकू में है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। आएंगे, बोलो आएंगे। तीसरी मर्तबा फिर हमारे नबी की आवाज आई, ताल या अबा सईद, अबू सईद मेरे पास आओ। अबू सईद का दिल घबरा हुआ, इधर नमाज में हूँ, उधर प्यारे नबी का बुलावा, इधर नमाज में हूँ, सजदा कर रहा हूँ, बुला। खैर अबू सईद नहीं गए, 2 रकात हो गए ना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, दौड़ते दौड़ते गए। अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया कितनी मर्तबा बुला रहा हूँ, आ नहीं रहे हो? तो कहा कि अल्लाह के रसूल नमाज में था, नफल नमाज में था। हमारे नबी का जवाब सुनना, काश नमाज तोड़ देता, क्योंकि नमाज नफल थी, मेरा जवाब देना फर्ज था। बोलो सुभान अल्लाह। नफल में रह गए, फर्ज को छोड़ दिया। इतना हमारे नबी ने फरमाया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से आया, हमारे नबी ने पूछा क्या हुआ? हजरत जिब्राइल ने फरमाया आपने जो कहा अल्लाह ने उसको कुरान की आयत बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। आज भी वो आयत कुरान करीम में 90 पारे में है, या इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ईमान वालों कहीं भी हो, अल्लाह रसूल की आवाज आए लब्बैक 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 करते हुए पहुंच जाओ। नफल नमाज में हो, नफल नमाज तोड़ देना जरूरी है, नबी की आवाज पर जाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मेरे प्यारो, हज़रत अबू सईद के, क्योंकि ये मसला तो हमको भी नहीं मालूम था। मालूम था ये मसला? हाँ, उनको भी नहीं मालूम था। कहने लगा अल्लाह के रसूल ये मसला नहीं मालूम था, मैं तो समझा नमाज में हूँ, मैं कैसे आता। हमारे नबी ने फरमाया याद रखना नफल नमाज से ज़्यादा ज़रूरी है मोहम्मद की आवाज़ पर जवाब देना। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा इतना हुआ, फिर हमारे नबी ने फरमाया अच्छा अबू सईद बैठो, जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे ना, बाहर जाने से पहले आज मैं तुमको ऐसी दौलत देने वाला हूँ, ऐसा नूर देने वाला हूँ जो
کسی کو نہیں ملا ہوگا. تو حضرت ابو سعید کہنے لگے ٹھیک ہے میں بیٹھ گیا. کہتے اتنے میں اللہ کے رسول کھڑے ہوئے, جانے لگے, کچھ لوگوں کے ساتھ بات کرنے لگے. اللہ کے رسول نے فرمایا دروازہ پار کرنے سے پہلے میں تمہیں بہت بڑی چیز دینے والا ہوں. تو حضرت ابو سعید پریشان, کیونکہ اللہ کے رسول کسی سے بات کرتے کرتے آگے بڑھتے جا رہے. حضرت ابو سعید کو ایسا ہوا اگر یہ دروازہ پار کر گئے تو وہ بات تو ختم ہو جائے گی جو مجھے دینے والے. بالکل ہمارے نبی دروازے کے قریب گئے تو حضرت ابو سعید کے اللہ کے رسول وہ آپ دینے والے تھے, وہ آپ دینے والے تھے, کوئی بہت بڑی چیز دینے والے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں ابو سعید اتنی بڑی چیز تجھے عطا کروں گا جو اللہ نے مجھے اپنے خزانے میں سے عطا کیا ہے, اور وہ ہے سورہ فاتحہ. بولو سبحان اللہ. حضرت ابو سعید نے فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا یہ نور ہے, اس کو رکھ لے, اپنے سینے میں رکھ لے, یہ دنیا میں بھی نور بنے گا, قبر میں بھی تیرے لیے اجالا اجالا بنے گا. میرے پیارو, جب قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ, بہت پیاری سورت ہے, ارے بولو نا بہت پیاری, اتنی پیاری سورت ہے کہ اللہ نے اس کے کتنے نام بتائے, کتنے نام بتائے بھائی. یہ سورت کا نام الفاتحہ, بولو الفاتحہ, جو ہم کہتے سورہ فاتحہ. اس کا دوسرا نام فاتحۃ الکتاب, اس کا ایک اور نام ہے ام القرآن, اس کا ایک اور نام ہے ام الکتاب, اس کا نام ہے سورۃ المناجات, اس کا نام ہے سورۃ الحمد, اس کا نام ہے سورۃ الصلاح, اس کا نام ہے سورہ شفا, اس کا نام ہے سورہ وافیہ, اس کا نام ہے سورہ کافیہ, اور اس کا نام ہے سورہ السبع المثانی. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں المثانی جو بار بار پڑھی جاتی ہے, اور ہمارے نبی نے فرمایا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز بھی ادا نہیں ہوگی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میرے پیارو, بہت پیارا قرآن ہے. آج سے ارادہ پکا تو میں آگے بڑھوں, کیونکہ میرے کو 4 باتیں کرنا ہے, اور جو حضرت کا حکم ہے, اور میں نے پہلے کہا حکم ان کا ہوتا ہے, معاملہ کسی اور کا ہوتا ہے. اللہ آج کی مجلس کو قبول فرمائے, ہم سب کو عمرہ نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے. دوسری بات میرے پیارو, سنتوں پہ عمل کرنا. یہ مجلس کیوں رکھی گئی ہے؟ سنتوں پہ. ہم مسجد میں آئے ہیں, ہم کو معلوم ہونا چاہیے, ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے مسجد میں میرے نبی کیسے آیا کرتے تھے, میرے نبی وضو کیسے کرتے تھے, میرے نبی غسل کیسے کرتے تھے. کوئی میرے کو بتائے کہ کوئی ایک حدیث بتائے کہ ہمارے نبی نے بغیر مسواک کے وضو کیا ہو, ہمارے نبی نے بغیر مسواک کے نماز پڑھائی ہو. تو ہمارے جیب میں مسواک کیوں نہیں ہے, ہمارے جیب میں مسواک کیوں نہیں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت حذیفہ, کون؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دعوت میں گئے, اور یہ دعوت جو ہے نا بہت بڑے بڑے بادشاہوں کی دعوت, بڑے بڑے وزیروں کی دعوت. اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا گیا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ حضرت حذیفہ کا مقام وہ مقام تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ہمارے نبی کو کوئی بھید اور راز کی بات بتانی ہو, ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو نہ بتاتے. حضرت حذیفہ کو بلاتے, دروازہ کھڑکی بند کرتے اور کہتے حذیفہ راز کی بات بتاؤں گا تو صرف تجھے بتاؤں گا. بولو سبحان اللہ. وہ حضرت حذیفہ کسی دعوت میں گیا, بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے اور بڑا دسترخوان کھانے کا لگ گیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے, اور آپ نے کھانا یوں کھانے گئے, ہاتھ کچھ پھسلا تو لقمہ گر گیا تو آپ نے اٹھانا شروع کیا. تو بازو میں جو لوگ بیٹھے تھے نا, جو حضرت حذیفہ کے ساتھ آئے تھے, یوں ہاتھ مارا, نہیں. حضرت حذیفہ نے کہا کیوں نہیں؟ بڑے بڑے لوگ بیٹھے, بڑے بڑے وزراء, وکلاء, بڑے بڑے ایمباسڈر, بڑے بڑے ایلچی, ان کے سامنے ایسی حرکت اچھا نہیں. گر گیا, اب اس کو ایسا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. قربان جاؤ حضرت حذیفہ پر, سب کے سامنے کہا میں لقمہ اٹھا رہا ہوں, جو لقمہ میرا گر گیا میں اٹھا رہا ہوں. پھر بازو والے نے کہا نہیں مت کرو. کیا فرمایا؟ اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, کہا ان بیوقوفوں کو خوش کرنے کے لیے میں میرے مصطفیٰ کو ناراض کروں گا. یہ بیوقوف خوش ہو جائیں گے, میرا مصطفیٰ ناراض ہو جائے گا. اور ہم ایمان مصطفیٰ پر لائے ہیں, ان بیوقوفوں پر نہیں لائے. آج میرے دوستو, ہم یہ ہاتھوں میں کڑا پہنتے ہیں, پیارے نبی کی سنت ہے.
ہاں سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، پیارے نبی کی سنت ہے. ہمارے بال آڑے ٹیڑے ہم کٹواتے ہیں، کیا نبی کی سنت ہے؟ یعنی بالکل حضرت حذیفہ کا اپوزٹ. حضرت حذیفہ نے فرمایا تھا میں بیوقوفوں کو خوش نہیں کروں گا اور میں میرے مصطفیٰ کو ناراض نہیں کروں گا. ہمارے اندر اتنی ہمت آ گئی، آرام سے ہم ہمارے نبی کی سنت کو چھوڑتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے، دل سے آواز آتی ہے لوگوں کو خوش کروں گا بھلے مصطفیٰ راضی ہوئے یا نہ ہوئے. اس سے بڑا غدار اور بیوقوف کون ہوگا جو لوگوں کو خوش کرنے پر لگا اور مصطفیٰ کو ناراض کرتا. اچھا میرے کو بتاؤ آپ کتنا خوش کرو گے، آپ کتنی سٹائل کرو گے؟ معلوم ہے آپ کو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ سٹائل والے کون تھے؟ سٹائل چاہیے نا، سٹائل. سب سے زیادہ صحابہ کرام میں سٹائل والے حضرت مصعب. بولو کون حضرت؟ ہاں بڑے مالدار گھر میں پیدا ہوئے تھے ماشاءاللہ، بڑے بڑے ان کے بال ہوتے تھے، اللہ نے خوبصورت چہرہ دیا تھا، اور جو عطر لگاتے تھے نا، خوشبو لگاتے تھے، لوگ کہتے تھے مصعب جو گلی سے گزر جاتے تھے آدھے آدھے گھنٹے تک ان کے عطر کی خوشبو ہمیں معلوم ہوتی تھی کہ مصعب یہاں تھے. اور سارے جوان کہتے تھے مصعب کیا خوبصورت ہے، کیا اچھے بال ہے، کیا اچھے کپڑے بھی پہنتے تھے، بہترین قسم کے کپڑے، خوشبو بھی بہترین قسم کی. ایک مرتبہ معلوم نہیں وہ کیا معاملہ تھا کہ حضرت مصعب سامنے سے آ رہے، ہمارے نبی یہاں سے آ رہے، ہمارے نبی نے دیکھا کہا مصعب بہت اچھا جوان، ماشاءاللہ تو بہت خوبصورت ہے، اللہ نے تجھے کتنی اچھی خوبصورتی دی ہے، کتنا پیارا کپڑا دیا ہے، کتنی پیاری خوشبو دی ہے. وہ ہمارے نبی کا کہنا تھا کہ حضرت مصعب نے کہا نہیں آپ مجھ سے زیادہ خوبصورت نظر آتے. اور بس اس وقت ہمارے نبی نے کہا آؤ مصعب میرے پاس آؤ. مصعب گلے لگے اور ایمان قبول کر لیا میرے پیارو. اور یہی حضرت مصعب جب حبشہ چلے گئے اور حبشہ جانے کے بعد جب یہ مدینہ واپس آئے گے اور مدینہ جب واپس آئے اور ہمارے نبی کا ایسا ہی گزرنا، مصعب کے سامنے سے آنا. آج حضرت مصعب کا حال الگ ہے، سر پہ امامہ ہے اور 2 چادر ہے، لیکن وہ چادر اتنی چھوٹی پڑتی ہے کہ کانٹے لگا کر آپ چادر کے دونوں کونوں کو جوڑتے گئے. اور ہمارے نبی جب مصعب کو دیکھتے کہتے مصعب ایک وہ زمانہ تھا جہاں تو چہرے کا خوبصورت تھا، آج وہ زمانہ ہے تو دل کا خوبصورت نظر آتا ہے. وہ زمانہ تھا اے مصعب جہاں تیرے پاس سب تھا مگر دل خالی تھا، آج تیرے پاس کچھ نہیں مگر تیرا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے. میرے پیارے وہ بھی تو جوان تھے نا، ان کے پاس بھی مال دولت کپڑا جوتا سب. معلوم ہے وہ کچھ خضرمی جوتے پہنتے تھے جو مدینے کے سب سے مہنگے جوتے ہوتے تھے، مکے کے مہنگے جوتے جو بادشاہوں کے جوتے ہوتے تھے وہ حضرت مصعب پہن کر نکلتے تھے میرے پیاروں. لیکن اللہ رسول کے واسطے سٹائل کو قربان کر دیا. ہم کب تک سٹائل؟ اچھا ہم سٹائل میں گھومتے، کون ہم کو کہتا تو بہت اچھا دکھتا؟ کہتا ہوگا کوئی، کہتا ہوگا تیرے بالوں کی سٹائل واہ، تیرے ڈائلوگ واہ، تیرا موبائل واہ، تیری گاڑی واہ. جب وہ یہ بولے نا ایک چیز سوچنا، قبر میں آئے گا، قبر میں آئے گا. ارے بولو قبر میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. اس کے پاس لکھوا ہو میں بہت خوبصورت دکھتا ہوں، قبر میں آنا میری. کوئی نہیں آتا قبر میں. اور قبر کی پہلی رات بہت خطرناک میرے پیار، بہت خطرناک پہلی رات. آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے، لیکن قبرستان جا کے روتے تھے اور کہتے تھے قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو بچ گیا بچ گیا اور جو پکڑا گیا تو ہر منزل میں پکڑاتا جائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو خیر جو میں بات کہہ رہا تھا، پہلی بات قرآن بولو کریں گے انشاءاللہ، دوسری بات سنت پر عمل. پوچھ کر پوچھو روزانہ کسی بڑے کو کہو میرے کو ایک سنت بتا دینا نا، ایک سنت بتا دینا، ایک سنت بتا دینا. میرے پیارو ایک سنت ہم نے زندہ کر لیا. جیسے مسجد میں آئے سیدھے پاؤں سے آ گئے، ایک سنت ہو گئی اللہم افتح لی ابواب رحمتک. دوسری سنت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ایک سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب. آپ مسجد میں آئے 200 شہیدوں کا ثواب لے کر آئے، اور جب نکلے الٹا پاؤں باہر نکالا اور اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. مطلب میرے پیارو ہر نماز میں 400 شہیدوں کا ثواب لے کر جاتا ہوگا. اس کا نامہ عمل کتنا نور سے بھرا ہوا ہوگا. کریں گے بولو
کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک تیسری بات بتاؤ، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ بہت ضروری ہے تیسری بات، یہ ہم نے مجلس کیوں رکھی؟ میرے دوستو، اگر ہم قسم کھائیں نا، ہر مجلس کا مقصد ہے اللہ سے تعلق۔ ہمارے مولانا حذیفہ نندربار کا آج بیان تھا، تعلق مع اللہ۔ اصل یہ پروگرام کیوں رکھا جاتا ہے؟ اللہ سے آج جتنی بھی دنیا میں محنتیں ہو رہی ہے، میرے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں کوساڑ آواز میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مولانا الف با تا سا پڑھا رہا ہے، کوئی مولانا کو آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ وہ قرآن پاک نادرہ پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن حفظ کروا رہا ہے۔ آپ آگے بڑھو، بڑے بڑے دارالعلوم میں جاؤ، کہیں پر آپ کو کتابیں پڑھائی جا رہی ہے، کہیں پر مسلم شریف، کہیں ترمذی شریف، کہیں ابو داؤد شریف، اور کہیں بخاری شریف، کہیں شیخ الحدیث۔ اور ماشاءاللہ آپ دیکھو جو دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، یہ چلت پھرت ہو رہی ہے۔ اور حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جو دعوت و تبلیغ کے بانی مبانی تھے، اور یہ جو کام ہو رہا ہے دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا، یا اسی طریقے سے مدرسے میں الف با تا سا پڑھایا جا رہا، یا یہ خانقاہ کا کام ہو رہا ہے، اللہ کی قسم سب کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ سے تعلق کا جڑ جانا۔ کہ ہم ہیں جو دل کے اندر جو گندگی ہے نا، گندگی وہ کبھی کبھی ابھر کے باہر آتی ہے، ہم اس کو الگ الگ میں تقسیم کرتے۔ میرے دوستو، سب کی طرف ہے میرا اللہ، بولو سب کی طرف ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کیا وہ ذکر کی مجلس نہیں کرواتے تھے؟ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کیا ذکر کی مجلس نہیں کرواتے تھے؟ میں جب سہارنپور میں تھا مداخل العلوم، میں نے خود شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے بھائی طلحہ کو ذکر کی مجلس کراتے ہوئے دیکھا، اور ہم ذکر کی مجلس میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ میرے دوستو، ذکر کی مجلس کا ہونا، مراقبے کا ہونا، خانقاہ کا ہونا، دعوت کا ہونا، تبلیغ کا ہونا، مدرسے کا ہونا، سب تھوڑا تھوڑا الگ معاملہ ہے، لیکن کنارہ سب کا لا الہ۔ لیکن میرے پیارو، میرے کو معاف کرنا، آج ہمارے دل میں جلن بہت آ گئی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت جلن۔ میں وہ یہ علماء کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے دل میں یہ تیسری بات جو مجھے حکم دیا گیا تھا بولنے کا، پہلا قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، نمبر 2 سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ، نمبر 3 اپنا دل صاف کر دو نا، دل کا آئینہ صاف کر دو۔ اللہ کے ولی خواجہ معین الدین چشتی تھے نا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا، کیا فرماتے تھے؟ کیا فرماتے تھے؟ دل کو صاف کرو۔ کسی نے کہا حضرت دل کیسا صاف ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا غریب نواز نے کتنے پیار سے فرمایا، ارے کاش کوئی میرے دل کو پھاڑ کر دیکھا ہوتا، میرا دل اتنا صاف ہے گردن جھکاتا ہو، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے۔ دل صاف، یہ جو جلن ہے نا، جلن ہمارے اندر، وہ نکالو میرے پیارو۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عجیب انداز میں فرمایا کہ ایک کمرہ، جیسا سمجھو یہ کمرہ ہے پورا گھاس سے بھرا ہوا ہے، گھاس سمجھتے ہو نا، گراس، ابھی تو یہ بکرے وکرے کو چارہ وارہ دیتے ہیں، گھاس تو سمجھتے ہو نا، یہ پورا کمرہ سمجھو کہ گھاس سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے ایک ماچس لیا اور یہ چنگاری ڈال دی، کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں جل کر یعنی لگے گا ہی نہیں کہ کچھ تھا۔ ہمارے نبی فرماتے بس یہی حال ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال ہوگا جلنے والوں کا، حسد کرنے والوں کا، قیامت میں پورا کمرہ بھرا ہوگا، یہاں اس کی نمازیں ہیں، یہاں اس کی زکات ہے، یہاں اس کا روزہ ہے، یہاں اس کا حج ہے، یہاں اس کا عمرہ ہے، یہاں اس کی محنتیں ہیں، یہاں اس کے جانوروں کی قربانیاں ہیں، سب ہوگا۔ لیکن دنیا میں کسی سے جلتا تھا، اللہ کہتے ہیں جلنے کی چنگاری لگاؤں گا، جیسے زمین پر ماچس کی چنگاری نے گھاس کو برباد کر دیا، تیرے دل کی جلن تیرے سارے نیک اعمال کو برباد کر دے گی۔ میرے پیارو، یہ حسد کو بند کر دو، یہ جلنا بند کر دو۔ کسی کا اچھا دیکھو، دعا کرو نا۔ بھائی آپ نے کسی کی بہت اچھی گاڑی دیکھی، اب ہمارا حال کیسا ہے معلوم؟ اچھی گاڑی دیکھی نا، کیا کرنے کا معلوم؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کروں۔ میں نے دیکھا گاڑی، دیکھا کسی کا، میرے کو بھی بہت اچھی لگی وہ گاڑی، کیا کرنے کا؟ اسی وقت اللہ سے دعا مانگنے کا، اللہ اس کو دیا، اللہ میرے کو بھی دے دینا، میرے کو بھی دے دینا اللہ۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی بولے گا اللہ اس کا معاملہ، اس کو 100 دے دے، میرا باپ کا کیا جاتا ہے، لیکن میرے کو تو 1 دے دے۔ معلوم ہے جب آدمی یہ دعا مانگتا ہے نا، ہمارے نبی فرماتے اس کا ایمان پکا ہو گیا ہے، یہ پکا مومن ہے۔ بولو یہ پکا، کبھی سنا تھا یہ حدیث؟
پکا اور لیکن ہم لوگ کیا کرتے, کسی کی گاڑی دیکھا نا, یہ نہیں بولے گا میرے کو دے دے, اللہ اس کو کب برباد کرے گا, اللہ اس کی گاڑی میں کب آگ لگے گی, اس کا گھر کب جلے گا, کب اس کی بیوی سے لڑے گی, کب اس کی بیٹی بھاگ جائے گی, کب یہ ہمارے کوسڑ آواز میں بدنام ہو جائے گا. بتاؤ, ہمارے نبی نے فرمایا یہ وہ ہے جس کی زبان پر کلمہ ہے لیکن اللہ نے دل سے کلمے کو چھین لیا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا المومن یغتبط والمنافق یحسد. ہمارے نبی نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے نا رشک کرتا ہے, اگر اللہ تو نے اس کو اتنا اچھا بنگلہ دیا, اللہ میرے کو بھی دے دے, اس کو 100 دے دے, اللہ میرے کو 1 تو دے دے. یہ مومن ہونے کی نشانی ہے. اور جو منافق ہوتا ہے اللہ اس کو جلا دے, اس کو بلکہ کیا ہوگا معلوم, کسی کا اگر کوئی دکان میں تکلیف آئی نا, کچھ آگ واگ لگی, آدھی وادی دکان جل گئی, یہ اس کے پاس جائے گا, بہت غم ہوا سن کے تیری آدھی دکان جل گئی, بہت غم. گھر میں آ کے بیوی کو کیا بولے گا, آدھی جلی, پوری جلنی چاہیے تھی اس کی. یہ سمجھتا ہے میں نے بہت اچھا کام کیا. ہمارے نبی نے سرٹیفکیٹ دیا, یہ منافق ہو گیا, اس کی زبان پر کلمہ ہے, دل سے ایمان چھین لیا گیا ہے اس کا. کریں گے, بولو توبہ کریں گے انشاءاللہ, سچی پکی توبہ کریں گے انشاءاللہ. ایک بات بتا دوں کیونکہ آپ کافی سیریس ہو گئے, ایک بات بتا دوں. ایک بادشاہ تھا, بولو کون تھا, اس کا ایک وزیر تھا. اب وزیر کو بڑی جلن, بادشاہ سخاوت والا تھا, وہ کسی کو بھی دیوے. حالانکہ ظاہری بات ہے بادشاہ کا جو وزیر ہوگا اس کے پاس بھی تو ڈلے کے ڈلے ہوں گے بھائی. جو بادشاہ کا وزیر ہوگا تو اس کے پاس بھی تو بہت پیسہ ہوگا, لیکن اس کو ایک عجیب جلن. اب بادشاہ کسی کو بھی دے. ایک مرتبہ کوئی بیچارہ ایک دم غریب سریب آدمی آیا اور بادشاہ کے سامنے کچھ باتیں کیا ہوگا. بادشاہ نے کہا بھائی 1000 درہم دے دو, 1000 چاندی کے سکے دے دو. وہ لے کر, دینے والے نے دے دیا, وہ لے کر چلا گیا. یار وزیر کا دماغ پورا کھولنے لگا کہ غریب غریب آدمی تھا, اس کو تو 2-4 درہم دے دیتے, 10 درہم دے دیتے, خوش ہو کے چلا جاتا. 1000 درہم دے دیا. اس نے بادشاہ کو کہا بادشاہ آپ نے غلط کیا, وہ غریب ہے, بے شک غریب ہے. ارے 10-50 درہم دیتے معاملہ ختم ہو جاتا. 1000 درہم آپ نے دیا, آپ کو کچھ عقل ہے کہ نہیں, آپ کو بادشاہ چلانا ہے کہ نہیں. تو بادشاہ نے کہا میں کیا کروں, کہا واپس لے لو. نہیں یہ نہیں ہو سکتا, دے دیا. تو کہا ایک کام کرو, آپ واپس مت لو, میں لیتا ہوں. تو کیسا لے گا, کہا میں اس کو بلاتا ہوں اور اس کو بولوں گا کہ وہ تیرے نہیں ہے, وہ 1000 درہم تیرے نہیں ہے. میں سوال پوچھوں گا تو جواب دے گا تو تیرے ہے, میں سوال پوچھوں گا تو جواب دے گا تو تیرے ہے, اور نہیں تو واپس دے دے. بادشاہ نے کہا کر لے, تیرے کو جو کرنا ہے وہ کر لے, باقی میں اب مانگنے والا. وہ گیا, وزیر گیا, دیکھو جس کو جلن ہوتی نا پیٹ میں دکھتا, کیسی آگ لگی ہوگی اس کو. گیا اس کے بعد اس کو جا کر کے چل واپس چل بادشاہ کے دربار میں. کہا بادشاہ نے بلایا, کہا بادشاہ بلاوے نہیں بلاوے میں سوال کروں گا بادشاہ کے سامنے, اگر تو جواب دے گا تو وہ درہم, نہیں دے گا تو وہ سب جو دیا نا بادشاہ نے 1000 اس میں سے 50 کاٹ لینا, باقی 950 میرے کو واپس کر دینا. وہ بیچارہ غریب سریب آدمی مگر بہت ہوشیار, کوسڑ آواز کا ہوگا بھائی, اور بہت ہوشیار آیا. ہاں تو اس نے سیدھے سوال کہا کہ سوال کیا ہے. تو کہا سوال یہی ہے کہ یہ جو ہمارا بادشاہ ہے جس نے آپ کو 1000 درہم دیے, یہ بادشاہ کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ وہ تو کسی کی بھی ہتھیلی میں بال نہیں ہے, ہماری ہتھیلی میں بال ہے. ارے بولو بال ہے, بولو نا. نہیں, بادشاہ کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ ابھی اس کا جواب بھائی, اس کا کیا جواب ہوگا, مطلب ہے کہ پیسہ سیدھا اپنا ہی ہوگا. وہ بھی بہت ہوشیار تھا, کہا بہت بال تھے, بادشاہ کی ہتھیلی میں بہت بال تھے. تو کہا ابھی کیوں نہیں ہے؟ کہا دیتا گیا, سارے بال جھڑ گئے اس کے. بادشاہ اتنا خوش ہوا, کہا 1000 درہم اور دے دو اس کو. اب اس کو تو پیٹ میں اتنا دکھا, کہا نہیں ابھی جانے کا نہیں, 2000 درہم ہو گئے, جانے کا نہیں. ایک اور سوال. کہا کیا سوال؟ تیرے ہاتھ میں کیوں بال نہیں ہے, تیری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ تو کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے, وہ دیتا گیا, میں لیتا گیا, میرے بھی بال جھڑ گئے. تو بادشاہ اتنا خوش ہوا, کہا ایک اور 1000 درہم دے دے اس کو. اب اس کے تو پیٹ میں, کیونکہ جلنے والا جو جلتا ہے نا, اس کو جو آگ لگتی ہے نا, اور کیا ہوتا ہے معلوم, جس کو جلن بہت ہوتی ہے نا رات کو نیند بھی نہیں آتی, اور ڈاکٹر کے پاس جاتا, ڈاکٹر بولتا ڈپریشن. میں کہتا ہوں ڈپریشن نہیں, اندر آگ کا ایکشن, فائر ایکشن اندر کام کر رہا ہے. تو 3000 درہم مل گئے. اب وہ اتنا غصے ہوا, کہا میرے کو سمجھ میں آ گیا, تو نے الٹا سلٹا جواب دیا مگر بادشاہ کو خوش کر دیا. اب یہ بتا, میں تو وزیر ہوں, میرے ہاتھ میں بال کیوں نہیں ہے, میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ کہا آپ کی ہتھیلی میں بھی تھے, آپ کو معلوم نہیں؟ کہا کہ نہیں ہے. بول کیوں نہیں ہے؟
کہا اصل میں بادشاہ سب کو دیتا ہے تو افسوس کرتا جاتا ہے، افسوس کرتا جاتا، افسوس کرتا جاتا. کہتے ہیں نا کفے افسوس ملنا، تو اپنے ہاتھوں کو ملتا جاتا، ہائے میرے کو نہیں ملا، ہائے میرے کو نہیں ملا، ہائے. اس میں سب بادشاہ نے کہا بھائی 1000 درہم اور دے دے. وہ 4000 درہم لے کر گیا. لکھنے والوں نے لکھا کہ کمال یہ ہے کہ جو جلتا ہے وہ محروم ہوتا جاتا ہے، اور جس پر جلتا ہے اللہ اس کو نعمتوں سے مالا مال کرتا چلا جاتا ہے. تو آج سے ارادہ پکا کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ بولو پکا ارادہ. قرآن پاک کی تلاوت، سنتوں کا اہتمام، اور دل سے کسی کا بھی اچھا دیکھو، کیا کرنے کا؟ فوراً. اور زور سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں، ورنہ زور سے دو گے تو سامنے والا شاید ٹینشن میں بھی آوے. ہاں میں تو یہی کرتا ہوں، کسی کا اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھا دیکھا، اللہ میرے کو بھی دے دے، اللہ دے دے، اللہ دل میں اللہ دے دے، اللہ دے دے. اور ساتھ میں یہ بھی بولتا ہوں اللہ اس کا معاملہ ہے، تیرا بندہ تو مالک، جتنا دینا دے دے. صحیح بتاتا ہوں اللہ ہم کو وہ نعمت دے گا انشاءاللہ. بولو لیکن وہ سب نہیں کرنے کا، یہ مر جاوے، یہ جل جاوے، اس کی دکان برباد ہو جاوے، یہ بہت ہوشیاری مارتا ہے، اس کا یہ بند ہو جاوے. وہ نہ میرے پیارو، مومن کی شان رشک کرنا ہے، مومن کی شان کسی پر جلن رکھنا نہیں ہے. تو یہ 3 کام بولو کریں گے انشاءاللہ. اور ایک آخری کام بولو کریں گے. ہاں بولو کریں گے انشاءاللہ. ہاں بولو، بات ختم کرو، بولو کریں گے انشاءاللہ. آج سے طے کر لو، بقرہ عید آ رہی ہے، قربانی کریں گے نا؟ ہاں یا نہ؟ میں سب جگہ بول رہا ہوں مولانا حذیفہ، بہت پوائنٹ کی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی بیٹے کے گلے پہ، اچھا ایسا ہوا اللہ نے کہا میرے ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو بلایا، آؤ لیٹ جاؤ، چلو ٹھاک. ہوا ایسا؟ نہیں ہوا، کیونکہ ابا اور بیٹے کا معاملہ تھا. آج ہم کو اگر اپنے بچوں سے محبت ہے تو کیا ابراہیم کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہوگی؟ ہمارا بیٹا دارو پیتا، جوا کھیلتا، اللہ نہ کرے، آزادی کرتا، پھر بھی باپ اس کے لیے روتا ہے. بولو نا، پھر بھی باپ اس کے لیے روتا. تو حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، حضرت اسماعیل کی عمر تو 7 سال کی تھی. 7 سال کے بیٹے نے کیا قصور کیا؟ کیا غلطی ہوئی؟ کون سی نافرمانی ہوئی؟ کیوں ابا بیٹے کے گلے پہ چھری چلاوے؟ کیوں چلاوے؟ بھائی سوال سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ لیکن میرے دوستو، باپ اور بیٹے کی محبت بڑی عجیب ہے. آپ کو معلوم ہے باپ اور بیٹے کی محبت کیسی ہے؟ بڑے عجیب ہے. ہم کو ایسا لگتا باپ بہت ڈینجر ہے، بہت بولتا ہے، بہت ستاتا. نہ میرے پیاروں، باپ اور بیٹے کی محبت اگر آپ کو دیکھنا ہو نا، باپ ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر اور اس کے اوپر آکسیجن، ہاں بیٹا وہیں کہیں گھومتا ہوگا ہاسپٹل کے بعد، کوئی آئے گا ابا کیسے؟ ایسا ڈاکٹر نے تو نہ بول دیا ہے، آخری سانس چل رہی ہے، دعا کرو اللہ آسانی سے روح نکال لے رہے ہیں. یہ کس کا جملہ ہے؟ بیٹے کا. اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو، بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، بیٹا وینٹیلیٹر پر ہے، آکسیجن، باپ باہر کھڑا ہوا ہے. صحیح پوچھنا، باپ کو پوچھنا بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہا بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے، دعا کرو اللہ اس کو بچانے میں میری جان لے لے. یہ فرق ہوتا ہے باپ اور بیٹے کا. بیٹا باپ کی جان جانے کا انتظار کرتا ہے اور باپ اپنی جان دینے کا انتظار کرتا ہے. یہ بڑا فرق ہے. اب سوچو جب آج کے باپ کا یہ حال ہے تو حضرت ابراہیم پر کیا گزری ہوگی جب اللہ نے خواب میں بتایا ابراہیم صبح اٹھو، بیٹے کے گلے پہ چھری. حضرت ابراہیم نے چلا دی چھری. ارے بولو چلائی نہیں، اٹھے اور پورا دل روئے، ایک ہی بات پر روئے، اللہ کیوں چھری چلاؤ؟ میرے بیٹے اسماعیل کا کیا قصور ہے؟ میرا 7 سال کا بیٹا ابھی تو سمجھ بھی برابر نہیں ہے، کیا قصور ہے؟ دوسری رات اللہ پھر حکم دیتے ہیں ابراہیم بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم نہیں، اللہ کیسے چھری چلاؤ؟ کس بات پر چھری چلا دوں؟ تیسری رات کو اللہ نے حکم دیا ابراہیم میرا حکم نہیں مانو گے، میں نے تمہیں خلیل اللہ بنایا ہے، میرا دوست بنایا ہے، آپ بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاؤ گے؟ تیسرے دن حضرت ابراہیم تیار ہو گئے کہ اب بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا. لیکن وہ کیسی گھڑی ہوگی جب حضرت ابراہیم نہلا دھلا کے اپنے 7 سال کے بیٹے کو لے کر باہر چلے اور حضرت اسماعیل دوڑنے لگے اور کہنے لگا ابا میرے کو پکڑو نا، ابا میرے کو پکڑو نا، ابا میرے کو پکڑو نا. روزانہ آپ میرے کو آگے دوڑا کے میرے کو پکڑتے. آج حضرت ابراہیم پکڑنے جائیں گے نہیں،
تو حضرت اسماعیل نے کہا ابا آپ تو میرے کو پکڑنے بھی نہیں آتے، میں دوڑ رہا ہوں. حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا بیٹا ادھر آ. جب قریب آیا نا تو حضرت ابراہیم نے چھری نکالی اور کہا بیٹا تجھے ذبح کرنا ہے. تو حضرت اسماعیل پھر دوڑے، کہا آپ میرے کو ذبح کرو گے؟ ارے آپ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے، آپ میرے بغیر پانی نہیں پیتے، آپ رات کو انتظار کرتے، میں سوتا اس کے بعد آپ سوتے، آپ میرے گلے پر چھری چلاؤ گے؟ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا، حضرت اسماعیل نے کیا فرمایا؟ آپ میرے گلے پر چھری چلاؤ گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا ارادہ تو نہیں ہے لیکن اللہ کا بس یہ سننا تھا. حضرت اسماعیل دور تھے، 7 سال کے، دوڑتے ہوئے آئے، کہا اللہ کا حکم ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں بیٹا اللہ کا حکم ہے، اسی لیے تو چھپا کے چھری لے کر آیا ہوں. کہا اللہ کا حکم ہے تو ابا اب چھری چلانا تمہارا کام ہوگا، صبر کرنا میرا کام ہوگا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن نے، کاش ہم کو قرآن پاک کا ترجمہ یاد ہوتا تو یہ آیت پڑھ کے ہر باپ روتا ہے، ہر باپ یہ آیت پڑھ کے روتا ہے جو حضرت اسماعیل نے فرمایا. کیا فرمایا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. مجھے صرف اتنا کہنا میرے پیارو، حضرت ابراہیم کو کتنی مرتبہ حکم ملا؟ تیار ہو گئے نا؟ ارے بولو نا تیار ہو گئے نا؟ ہم کو 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا ہے نا؟ اللہ کتنی مرتبہ بولے؟ پورا قرآن الحمدللہ رب العالمین من الجنۃ والناس پہلے پارے سے 30ویں پارے میں صراحتاً اشارتاً دلالتاً کنایتاً اللہ نے 500 مرتبہ نماز کا حکم دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی کون سے عمر میں؟ 40. وصال مبارک ہوا 63. 23 سال میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7,000 مرتبہ کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو. یعنی اللہ رسول کی بات کو ملائے 7,500 مرتبہ ہم کو حکم ملا نماز پڑھو. حضرت ابراہیم کو کتنی مرتبہ حکم ملا؟ کام مشکل تھا کہ آسان تھا؟ بہت مشکل کام تھا، لیکن سوچ لیا اب نہیں مانوں گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اب نہیں مانوں گا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اب نہیں مانوں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس نے 3ری مرتبہ چھپے چھپے چھری لے کر بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے تیار ہو گئے. ہم نے 7,500 مرتبہ اللہ اور اللہ کے مصطفیٰ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. بہت سارے یہاں بیٹھے ہوں گے 15 دن ہو گئے فجر کی نماز نہیں پڑھی، 8 دن ہو گئے فجر کی نماز نہیں پڑھی. قیامت میں ہمارے نبی ملیں گے اور ہم کو کہیں گے میرا امتی 7,000 مرتبہ تجھے کہا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھا. ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں اور اس پر بات ختم کرتا ہوں. میرے پیارو قیامت میں اگر ہمارے نبی ہم کو ملے، بولو ملیں گے نہیں ملیں گے؟ اگر اتنا صرف ہمارے نبی نے اتنا کہہ دیا آجا آجا میرا امتی آجا، میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے، بتاؤ نبی راضی تو اللہ بھی راضی. بولو سبحان اللہ. تو اگر ہمارے نبی نے ہم کو قیامت کے دن کہا، ہم قریب گئے، ہمارے نبی کا لا عارفک ولا تعرفنی، اے لا عارفک ولا. اگر ہمارے نبی نے قیامت میں کہا تو کون؟ میں نہیں پہچانتا، میں تجھے نہیں پہچانتا، جا تو مجھے نہیں پہچانتا. اللہ کا حکم آئے گا جس کو مصطفیٰ نہیں پہچانتا اس کا اللہ بھی اس کو نہیں پہچان رہا. اس لیے میرے پیارو آج کی بیان کو بیان مت سمجھنا، آج کے بیان کو ایک حقیقت سمجھ کر اور بہت ہی پیاری مجلس سمجھ کر، علماء کرام کی برکتیں سمجھ کر، اور سب سے بڑے میرے شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم کی برکت سمجھ کر آج جائیں گے تو یہ چاروں باتوں کو لے کر ساتھ میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 2-3 اعلان کرنے میں اعلان کر لوں گا. ایک اعلان تو یہ ہے کہ جو حضرات، بہت سارے حضرات ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ قاری احمد علی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے، لیکن کبھی میں بیزی رہتا ہوں، کبھی وہ بیزی رہتے، کبھی میں سورت میں رہتا ہوں، کبھی آؤٹ آف گجرات رہتا ہوں. تو ابھی عشاء کی وطر کے بعد یعنی آپ لوگ اپنی فرض پڑھے، سنت پڑھے، نفل پڑھے، اس کے بعد ایک کونے میں بیٹھ جاؤں گا، ایک لمبی چادر لائی جائے گی. جس کو بیعت ہونا ہو ایک ہی وقت میں بیعت ہو جائے. اور بیعت ہونے کے بعد ہمارے 2-3 حافظ آصف وغیرہ وغیرہ کچھ کھڑے ہوں گے، وہ آپ کو بیعت کے کارڈ دیں گے. کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ بیعت
بیعت ہونے کے بعد کیا کیا کام کرنا ہے، اور اللہ کی قسم جو کام اس میں بتائے گئے ہیں وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے۔ تو جن کو بیعت ہونا وہ تھوڑا وقت فارغ کرے۔ دوسرا اعلان یہ کرنا ہے کہ ماشاءاللہ کھانے کا بڑا انتظام کیا ہے، کیونکہ جو سروے کیا تھا 200 آدمی کے کھانے کا انتظام کیا۔ ہم سب اس کی فکر کریں، کوساڑ آواز والے اور یہاں سورت کے رہنے والے، کہ ہم پہلے ہمارے مہمانوں کو آگے بڑھائے، اس کے بعد میں پھر ہم کھانا کھائے۔ ہر ایک کوساڑ آواز والا الحمدللہ آج کی اس مبارک مجلس کا وہ خادم ہوگا، اور وہ خادم اس کا نہیں ہوگا، یوں کہو کہ اللہ رسول کا خادم ہوگا، علماء کا خادم ہوگا۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ قاری ولی اللہ بڑا کنجوس ہے بھائی، یہ میرا دوست ہے مگر بڑا کنجوس ہے۔ آج اس نے غلطی کیا، معلوم کیا غلطی کی آپ نے؟ صدری نہیں پہنا۔ میں نے ماں حذیفہ بڑی گرمی میں صدری پہنے گا، میں سوچوں اس کو گرمی کیوں نہیں لگتی ہے، یہ نعت پڑھنے جب سٹیج پہ آتا ہے تو صدری ودری، جب وہ نعت پڑھنے لگا لوگوں نے پیسہ دینے لگے اور صدری کے جیب میں ڈالنے لگا نا، یہ صدری میں 4 جیب ہوتے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر، اور جیب بھر بھر کے جاتا ہے۔ آج نہیں ملے اس کو، آج خیر مطلب قاری ولی اللہ صاحب نے بہت پتے کی بات بولی کہ مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، یہاں کے مقیم حضرات کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اور بات بھی صحیح ہے، ہم میزبان ہیں، آنے والا مہمان ہے، اس کے کھانے کا انتظام ہوگا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ دیکھو دعا ہوگی، بولو ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد میں عشاء کی نماز کا اعلان ہوگا، تھوڑا آگے پیچھے تھوڑا عشاء کی میں، کیونکہ دعا ہوگی، ذکر کی ہوگا، تھوڑی دیر 2 منٹ ذکر ہوگا، درود شریف پڑھیں گے، اور کیا ہوگا، ہاں یہ کارڈ دیکھو، یہ کارڈ بھی آپ کو ملے گا، بہت پیارا کارڈ ہے، بہت پیارا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول بولو صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیان فرما رہے، بازو میں حضرت ابو بکر، بولو بازو میں، یعنی اللہ کے رسول ایسے بیٹھے، یہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، بیان ہو رہا ہے، اتنے میں ایک صحابی آئے، وہ صحابی آئے، بھائی ظاہری بات ہے آنے والا ہوگا، کہاں بیٹھیں گے؟ پیچھے بیٹھیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا پیچھے نہیں بیٹھنا، آگے آؤ، اور وہ صحابی شرما گئے، بیچ میں بیٹھ گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں آگے آؤ، تو یہاں کے بیٹھ گئے پہلی صف میں، اللہ کے رسول نے فرمایا آگے آؤ، تو اب کہاں آگے جاؤ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری جگہ آگے ہے، کہا کہاں آگے؟ حضرت ابو بکر سے فرمایا تھوڑا ہٹ جاؤ، کہا ادھر بیٹھ جاؤ، تمہارے ایک طرف محمد نظر آئیں گے، دوسری طرف ابو بکر نظر آئیں گے۔ تو سارے صحابہ کہنے لگے ان کو کیوں یہاں بٹھایا، ہم تو بہت پہلے کیا آئے، ان کو کیوں بٹھایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا یہی بات تو میں نے بھی اللہ کو پوچھا کہ ان کو میرے بازو میں کیوں بٹھانا، تو اللہ نے فرمایا یہ ایک درود پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تمہارے قریب بیٹھیں گے، اور کوئی بھی امتی یہ درود پڑھے گا کل قیامت میں وہ مصطفیٰ کے قریب 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 ہوتا چلا جائے گا، اور وہ درود یہاں اس وقت میرے سامنے ہے جو ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له، تو یہ درود شریف بھی آپ لے کر جانا۔ اچھا ایک آخری اعلان، ہم ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، دعا بھی کریں گے، بولو انشاءاللہ، اور اس کے بعد ملاقات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ملاقات کا وہی کرنے جا رہا ہوں بھائی، ہاں مرحوم علی عیسیٰ ٹمبی والے ان کی طرف سے 50,000 روپے آ جائے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک بھائی، ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ دعا ہو جائے گی، ملاقات کریں گے، اذان ہوگی، عشاء کی نماز ہوگی، سب عشاء پڑھ کے جائیں گے، بالکل مخالفت نہیں کریں گے، بھلے ذکر بھی ہونے دو، درود بھی ہونے دو، دعا بھی ہونے دو، ملاقات بھی ہونے دو، اور عشاء کے بعد بیعت بھی ہوں گے، لیکن یہ مسجد میں سولار کا انتظام کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج کل سولار کا انتظام کرنے کی وجہ سے بہت بڑا بجٹ جو ہائی ہوتا ہے نا، وہ بجٹ بالکل لو ہو جاتا ہے۔ یہ سولار جو ہے 14 لاکھ کا ہے، 14 لاکھ روپے کا۔ الحمدللہ یہاں کے علماء کو اللہ جزائے خیر دے، 3 لاکھ کا تو انہوں نے ماشاءاللہ کام کر لیا، اور آج کیا نام، علی عیسیٰ ٹمبی والے، آج انہوں نے 50,000 دے دیے، مطلب 3.5 لاکھ کا کام ہو گیا ہے۔ ہم کو 14 لاکھ کے بجٹ تک جانا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ علی عیسیٰ مرحوم ان کے ایصال ثواب میں 50,000 روپے آئے۔ دعا کرو اللہ مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ تو جب آپ ملاقات کرو گے نا تو یہاں میرے ہاتھ میں دیتے جاؤ گے، میں رکھتا جاؤں گا، جتنا بھی ہو جائے گا یہ سوچ کر کریں اللہ کے گھر کا کام کرنے والا جو بھی ہوگا اللہ فرماتے تو کرتا جائے گا، میں
جنت میں محل بناتا چلا جاؤں گا۔ تو جس کو آج مبارک مجلس میں جنت کا محل بنانا ہو تو وہ اپنا بڑھ چڑھ کر آگے، اگر کسی کو لمبی رقم دینا ہے تو مولانا یوسف صاحب، ہمارے قاری ولی اللہ صاحب، یہاں کے جتنے ذمہ داران حضرات ماشاءاللہ، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرماوے، کسی کے پاس بھی نام لکھوا کر رسید بھی لے سکتا ہے، مگر یہ سولار کا کام کرنا ہے۔ ہم یہاں کی بجلی کا بجٹ کم کریں گے، اللہ جنت میں ہمارا جنت بڑھاتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو سب لوگ گردن جھکا دے، لائٹ بند کر دے، اور بالکل پیار محبت کے ساتھ میں اور میرا اللہ، اور پھر میں ایک مرتبہ کہوں گا ہمارے شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم اور تمام کوساڑ والوں کے لیے ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بند کر دو، جی بھائی لائٹ بند کر دو، لائٹ۔ سب لوگ گردن جھکا دے، گردن جھکا دے، پیار محبت کے ساتھ میری زبان پر اللہ بولو، آپ سب کی زبان پر بھی آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے آپ سب کی زبان پر بھی، ہاں شروع کریں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا رب الا اللہ لا مالک الا اللہ لا قدوس الا اللہ لا سلام الا اللہ لا مؤمن الا اللہ لا مهيمن الا الله لا عزيز الا الله لا جبار الا الله لا متكبر الا الله لا اله الا الله 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 الا 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 الله 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 لا اله الا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام على سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد آمین محمد كالبشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد كالمقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد كالمزمل محمد المدثر محمد طه محمد طه محمد ياسين محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الحمدللہ رب العالمین. سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. إنا نسألك اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ بہت بڑی مہربانی ہوگی. اللہ بہت گنہگار بہت گنہگار ہے. کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. بہت گناہ کیا اللہ, بہت گناہ کیے. تجھے بہت ناراض کیا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آسمان کا تیور بدل گیا, زمین کا تیور بدل گیا, ہواؤں کا تیور بدل گیا. اللہ ہمارا ایمان ہے آسمان میں کوئی طاقت نہیں, زمین میں کوئی طاقت نہیں, ہواؤں میں کوئی طاقت نہیں. سیدھی بات ہے اللہ, تو ہم سے ناراض ہو گیا, تو ہم سے ناراض ہو گیا. اللہ تو ہم سے روٹ گیا, اللہ تو ہم سے روٹ گیا. اللہ معاف کر دینا, اللہ معاف کر دے. آج کے بیٹھنے کو قبول فرما لے, آج کے سننے کو قبول فرما لے, عمل کرنے والا بنا دے. اللہ میں معلوم ہے, اللہ مجھے معلوم ہے یہ ہاتھ بہت گنہگار ہے, یہ ہاتھ بہت گنہگار ہے اللہ, بہت گنہگار ہے اللہ. لیکن اللہ یہ مجمع میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں, صلحاء بیٹھے ہوئے ہیں, اولیاء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, سید خاندان کے چشم و چراغ بیٹھے ہوئے ہیں, سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمیں معاف فرما دے. اللہ معاف کر دے, اللہ رحم فرما دے, اللہ کرم فرما دے, اللہ مہربانی فرما دے. اللہ اپنے غصے سے بچا لے. اللہ کبھی زمین میں زلزلہ آتا ہے, کبھی آسمان گرم ہو جاتا ہے, کبھی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں, الہ العالمین ہوا کا طوفان آتا ہے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ اپنے غصے سے بچا لے, اللہ اپنے غضب سے بچا لے, اللہ اپنے قہر سے بچا لے, اللہ اپنے عذاب سے بچا لے. اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. تیرے سے بڑھ کر پیارا کوئی نہیں. تو نے سب گناہ دیکھے, ایسے گناہ دیکھے جو کسی کو نہیں معلوم اللہ, لیکن تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا, کوئی رات تو نے بھوکا نہیں سلایا, کبھی تو نے پیاسا نہیں تڑپایا, کبھی تو نے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اللہ ہم کو بہت گرمی لگی, تو نے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پلا دیا. ہمیں بہت ٹھنڈ لگی, تو نے گرم کا انتظام کر دیا. لیکن کبھی تو نے نہیں پوچھا میرا بندہ آدھا گھنٹہ پہلے مجھے کیوں دھوکہ دیتا تھا, آدھا گھنٹہ پہلے میری نافرمانی کیوں کرتا تھا. اللہ کبھی تو نے نہیں پوچھا. اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمارے بہت سے بھائی بہن بیٹیاں حج میں گئے ہیں, اللہ سب کو حج مبرور عطا فرما دے, سایہ مشکور عطا فرما دے, ذنب مغفور عطا فرما دے. اللہ تو نے ہم کو نہیں بلایا نا, کیونکہ ہمارا پاؤں ناپاک ہے. اللہ ہمارا ناپاک پاؤں وہ زمین پہ نہیں جا سکتا. اللہ ہمارا پورا بدن ناپاک ہے. اللہ ہم گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ الہ العالمین ہمیں بھی پاک کر کے بلا لے. اللہ جب کسی کا وہاں سے فون آتا ہے, کسی کا فون آتا ہے, کعبہ یاد آتا ہے, اللہ کعبہ یاد آتا ہے, ملتزم یاد آتا ہے, حجر اسود یاد آتا ہے. اور ہم میں سے کون ہوگا جس کو مدینہ یاد نہیں آتا ہوگا؟ کون ہوگا جس کو نبی کا روضہ مبارکہ یاد نہیں؟
اللہ ہمارے نبی کا روزہ مبارکہ پر بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ قرآن پاک میں تو نے فرمایا نبی کے روزے پہ آ جا، تو نے فرمایا نبی کے روزے پہ آ جا اور اپنے سارے گناہ کے لیے کہہ دے کہ اللہ سے وہ معافی مانگ لے ہماری طرف سے۔ اللہ تو کہتا ہے وہ معافی مانگتے جائیں گے، میرے سے بڑھ کر تواب اور رحیم کوئی نہیں ہوگا۔ الہ العالمین وہ مدینے کی حاضری عطا فرما دے، حاضری عطا فرما دے۔ موت تو آنی ہے اللہ، کبھی نہ کبھی آئے گی اللہ، تو جب بلائے گا جب ہم آئیں گے اللہ، لیکن اللہ آج اس مجلس کی برکت سے مدینے کی موت عطا فرما دے اللہ، مدینے کی موت عطا فرما دے اللہ۔ ارے اللہ مدینے کا کوئی کونا ہی عطا فرما دے۔ قیامت میں نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں سفارش کروں گا ان لوگوں کی جن کی قبریں مدینہ میں ہوگی، اللہ ہمیں مدینہ پہنچا دے اللہ، مدینہ پہنچا دے اللہ، آخری گھڑی وہی دے دے اللہ، مدینے کی موت عطا فرما دے اللہ۔ اللہ پیارے نبی نے ہم سے بہت محبت کی اللہ، بہت محبت کی اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی نے جب وہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ نے کہا، حضرت عیسیٰ نے اللہ سے کہا اللہ تیرے بندے ہیں، ڈالنا ہے تو جہنم میں ڈال دے، اللہ تیرے بندے ہیں، عذاب دینا ہے تو دے دے۔ پھر ہمارے نبی نے وہ آیت پڑھی جو حضرت ابراہیم نے فرمایا جو میرے ہیں وہ میرے ہیں، جو میرے نہیں ہے اللہ وہ تیرے حوالے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی نے دونوں آیت پڑھی، اس کے بعد وضو کیا، پوری رات روئے، پوری رات روئے۔ کہا حضرت عیسیٰ نے تو کہہ دیا میری امت کو ڈالنا جہنم میں ڈال دے۔ ہمارے نبی نے رو کر کہا اللہ میری امت کو نہیں اللہ، ربی امتی ربی امتی ربی امتی ربی امتی ربی امتی۔ ہمارے نبی نے کہا اللہ اللہ نہیں میرا امتی جہنم میں نہ جائے، جہنم میں نہ جائے۔ اللہ اللہ وہ نبی کی محبت ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ہم نے نبی کو بہت ناراض کیا اللہ، بہت ناراض کیا اللہ، کہنا آسان ہے اللہ، قیامت میں وہ دن بتا دینا ایک مرتبہ ہمارے نبی ہم کو دیکھے اور کہے آجا میں تجھے پہچان گیا، میں تجھے پہچان گیا، تیرے بچوں کو بھی پہچان گیا، تیرے خاندان کو بھی پہچان گیا۔ اللہ وہ دولت ہمیں عطا فرما دے اللہ، ہم میں سے کسی کو وہ دن مت بتانا، کبھی نہیں اللہ، کبھی نہیں، کبھی نہیں اللہ، کبھی نہیں اللہ کہ نبی قیامت میں کہے میں تجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا۔ اللہ بچا لے اللہ، اللہ بچا لے اللہ، ایسے قہر سے بچا لے اللہ، ایسے عذاب سے بچا لے اللہ۔ خلا العالمین جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے اللہ۔ سب جوانوں کو ماں کی خدمت کرنے والا بنا دے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ابا جنت کا دروازہ ہے اللہ۔ یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے ابا نہیں ہوں گے اللہ۔ آج میرے ابا ہوتے تو یہاں کرسی پر بیٹھے ہوتے، میرے ابا بھی چلے گئے، میری اماں بھی چلی گئی، یہاں بہت سے ہوں گے کسی کی ماں نہیں، کسی کے ابا نہیں اللہ۔ بھلے ہماری کتنی بھی عمر ہو جائے، ماں کو سوچتے تو ہم کو لگتا اللہ تو نے یتیم بنا دیا، ابا کو سوچتے تو نے یتیم بنا دیا۔ اے اللہ اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ سب کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، جنت کا باغ بنا دے، جنت کی نعمتیں لٹا دے، جنت کا بچھونا بچھا دے اللہ۔ ہمارے اماں ابا کو ہم سے راضی کر دے اللہ۔ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں اللہ، اللہ بیچارے روزی کے لیے بہت بھاگتے، بہت دوڑتے، راتوں کو تہجد میں اٹھ کے بھیک مانگتے اللہ۔ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے العالمین، بغیر مشقت والی روزی عطا فرما دے۔ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے، ہم جو اولاد والے اللہ اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما دے العالمین۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔